بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت ہی بڑی وزنی چیزیں ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی ان کا دامن تھامنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کا جواب خود حدیث پاک میں ہے، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ اگر تم لوگ قرآن مجید اور میرے اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس حقیقت کو حضرات صوفی اکرام نے بہت ہی عارفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ، جو بڑے اعلیٰ درجے کے مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی ہیں، اپنی بے نظیر کتاب تفسیر مظہری میں حدیث ثقلین اور اس کا اہم مضمون حدیثوں کو لکھ کر فرماتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت ولایتوں کے قلب الارشاد ہیں۔ پہلے قلب الارشاد حضرت علی علیہ السلام ہیں، پھر ان کے فرزند حسن عسکری تک قلب الارشاد ہوئے ہیں، اور آخری قلب الارشاد غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگلی اور پچھلی میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کے توسط کے بغیر مقام ولایت تک پہنچا ہو۔ مجدد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کہا ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت و اطرت رسول حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کے فرزند گرامی بھی ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث نبوی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اہل بیت ولایتوں کے قلب الارشاد ہیں، چنانچہ اگلی امتیں ہوں یا امت محمدی، ان میں سے جو بھی درجہ ولایت پر فائز ہوا اور انہی حضرات کے توسط سے فائز ہوا ہے، اور جو بھی فائز ہوگا انہی کے توسط سے ہوگا۔ نمبر 3، ولایت کے پہلے قلب الارشاد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 4، پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند فاطمی امام حسن عسکری تک قلب الارشاد ولایت ہوئی ہے۔ آخر میں حضرت غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قلب الارشاد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 5، یہ وہ حقائق ہیں کہ حضرت مجدد سرہندی قدس سرہ نے بھی انہیں بیان فرمایا۔ حضرت قاضی صاحب قدس سرہ نے اس نقطہ معرفت کو تفسیری مظہری میں لکھا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ کمالات و ولایت کے قلب الارشاد علی علیہ السلام ہیں۔ اگلی امتوں میں بھی جو شخص درجہ ولایت پر پہنچا ہے، آپ ہی کی روح پاک کے توسط سے پہنچا ہے۔ پھر اس منصب پر ائمہ اہل بیت حسن عسکری اور شیخ عبد القادر جیلانی تک یہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھا آپ نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ، جو تفسیر میں شاہ ولی اللہ قدس سرہ سے بھی آگے ہیں، حدیث میں ان کا درجہ یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی ان کو بیک کی وقت فرماتے ہیں، اور عرفان و توصوف میں یہ پایا ہے کہ ان کے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جانان قدس سرہ ان کا بے حد احترام کرتے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایسا بے نظیر مفسر، محدث، فقیہ اور عارف بانی اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت بیان کرتا ہے وہ کتنی بلند ہے۔ حدیث ثقلین پر کلمات فقریہ۔ حدیث ثقلین میں جو حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت ہے کہ قرآن مجید اور میرے اہل بیت ثقلین ہیں، تو بڑی ہی وزنی چیزیں ہیں۔ ان دونوں وزنی چیزوں کو میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا، ان کا بڑا ہی لحاظ رکھنا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ میں تم لوگوں کے پاس یہ وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
پھر مندرجہ ذیل الفاظ میں وصیت نبوی کا درد بھرا ٹکڑا ہے اور کیسی دل سوزی کی وصیت ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اہل بیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی کیسی زبردست تائید ہے۔ ایک بار نہیں، تین بار زور دے کر فرمایا ہے، اس لیے کہ ایک ایک مسلمان سن لے اور سن کر اچھی طرح یاد کر لے، اور یہ بڑی تاکید و وصیت ہے اور بڑے ڈر کی بات ہے۔ پھر یہ بھی سوچنے کی وصیت کتنی اہم ہوتی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت غور کرو، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اس مؤثر انداز میں اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک اور توقیر و احترام کی وصیت فرمانے کا ایک خاص الخاص راز یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ علم دیا ہے کہ حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اس کو آپ نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس قتل میں جن لوگوں کا ہاتھ ہوگا وہ سب اللہ کی لعنت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کو بھی آپ کئی موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ اس علم کی بنا پر امت کی خیر خواہی ہے کہ مد نظر بار بار یہ وصیت فرما رہے ہیں، میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا، تاکہ لوگ اس وصیت کو کبھی نہ بھولیں۔ اس کا بہت لحاظ رکھنا، اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت ذہن نشین کرا دیں اور اس پر پوری طرح عمل کریں اور کرائیں، تاکہ لوگ قتل حسین علیہ السلام میں شریک ہو کر اللہ کی لعنت اور عذاب شدید میں گرفتار نہ ہوں۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور اولاد نبی کے ساتھ بھی ظلمانہ سلوک نہ کریں، تاکہ لعنت خدا اور عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ کل کا اگلا سبق، اگلا ٹاپک، اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید اور اطرت رسول کا دامن تھامے رہو۔ کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔